تو اگر آپ کینیڈا اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں 2-3 پوائنٹس ہیں جو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنے ہیں. کینیڈا کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ کاسٹ آف لیونگ ہے جو سب سے کروشل فیکٹر ہے. 20,000 کینیڈین ڈالر سے تھوڑا سا اوپر یہ اماؤنٹ ہے جو آپ نے وہاں پہ اپنے بینک اکاؤنٹ میں جمع کروانا ہے. اور پہلے سال کی ٹیوشن فیس جو ہے وہ آپ نے سبمٹ کروانی ہے. کون سے ایسے اسٹڈی پروگرامز ہیں جہاں پہ آپ کا چانس زیادہ ہے کہ آپ کا STS جو اسٹڈی پرمٹ ہے اپروو ہو جائے گا؟ اس میں بیچلرز کے پروگرامز ہیں، ماسٹرز کے پروگرامز ہیں، اور آف کورس فائنلی PhD. لیکن اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں دوسرے ڈپلومہ کورسز ہیں کالج لیول کے یا کسی پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ سے کوئی ڈپلومہ کورس کے لیے آپ انرول ہوتے ہیں تو اس کا اسکوپ بہت کم ہے. ٹھیک ہے، تو ماسٹرز لیول کے کورسز اور بیچلرز لیول کے کورسز میں ریسنٹلی ہمارے کلائنٹس کے ایکسیپٹنس آئے ہیں. اب آپ نے کینیڈا کے حوالے سے اپنی بیسز کو کور کر لیا ہے اور اب پاکستان کے حوالے سے اپنی بیسز کور کرنا ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ نے امیگریشن آفیسر کو سیٹسفائی کرنا ہے کہ یو ول لیو کینیڈا ایٹ دا اینڈ آف یور ویزا ٹینیئر، کہ جیسے ہی آپ کا ویزا ایکسپائر ہوگا، آپ کی اسٹڈیز کمپلیٹ ہو جائیں گی، آپ کینیڈا سے واپس آ جائیں گے. تو کینیڈا سے جو آپ نے واپس آنا ہے اس میں امیگریشن آفیسر کو کنونس کرنے کے لیے آپ نے پاکستان کے ساتھ جو ہے اپنی ٹائز دکھانی ہے، ریزیڈینشیل ٹائز، فیملی ٹائز، اور فائنلی آپ کی فائنینشیل ٹائز. فائنینشیل ٹائز میں اگر آپ پاکستان میں جاب کر رہے ہیں تو آپ کا جو ہے جاب لیٹر آ جائے گا، امپلائمنٹ لیٹر آ جائے گا. اگر آپ یہاں پہ بزنس کر رہے ہیں تو آپ کے بزنس ریکڈز آ جائیں گے، FPR ریکڈز آپ کے آ جائیں گے. اگر آپ کے نام پہ پاکستان میں کوئی ایسٹس ہیں، جیسے آپ کے نام پہ کوئی زمین ہے، آپ کے نام پہ کوئی گھر ہے، کوئی گاڑی ہے، تو یہ سارے ایسٹس ان کا ڈاکیومنٹری ایویڈنس آپ اپنی اپلیکیشن کے ساتھ اپنی اپلیکیشن کو سپورٹ کرنے کے لیے ایڈ کریں گے. اور یہ آپ کی فائنینشیل اسٹینڈنگ دکھائیں گے کہ پاکستان میں آپ اتنے فائنینشلی اسٹرانگ ہیں. تو اس کا جو سگنل یہی امیگریشن آفیسر کو جاتا ہے کہ آپ کینیڈا سے پاکستان واپس آئیں گے. اس کے بعد بات کر لیتے ہیں فیملی ٹائز کی. فیملی ٹائز میں سب سے پہلے آپ کی جو ہیں اسپاؤس ہوں گی اور آپ کے بچے ہوں گے، ڈپینڈنٹس. تو اگر آپ یہ بتائیں گے کہ مائی اسپاؤس اینڈ مائی ڈپینڈنٹس ول اسٹے بیک ہوم، تو پھر اس حوالے سے آپ نے ڈاکیومنٹری ایویڈنس شیئر کرنا ہے جس میں میرج سرٹیفکیٹ آ جائے گا اور بچوں کے سرٹیفکیٹس میں آ جائیں گے، آئیڈینٹی کارڈ جس میں آ جائیں گے. تو یہ فیملی ٹائز بھی ایک بہت کروشل رول پلے کرتا ہے in order for you to convince the immigration officer that you will leave Canada at the end of your visa tenure. Finally, we can talk about your residential ties. Again, residential ties بھی کافی حد تک similar ہے in a sense کہ آپ نے بتانا ہے کہ کتنا پاکستان میں اسٹیبلش ہیں، کہاں پہ آپ رہ رہے ہیں، کتنی دیر سے آپ وہاں پہ رہ رہے ہیں، کون سا آپ اپنے گھر میں رہ رہے ہیں، وہ آپ کا اپنا گھر ہے یا آپ نے لیز پہ گھر لیا ہوا ہے. تو اس حوالے سے آپ نے ڈاکیومنٹری ایویڈنس جو ہے وہ آپ نے سبمٹ کرنا. اپنے ریسنٹ کلائنٹس کی ایگزامپلس شیئر کرتا ہوں. تو ان کا فار سم ریزن ریفیوزل آ گیا تھا، اور جب ہم نے دوبارہ ان کی ریکنسیڈریشن ریکویسٹ بھیجی تھی تو 24 آورز میں ان کا ڈیسیجن اوور ٹرن ہو گیا تھا اور ان کے حق میں جو ہے ان کا فیصلہ آ گیا تھا، ان کی اسٹڈی پرمٹ اپلیکیشن اپروو ہو گئی تھی. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہ کلائنٹ ایک اور ہیں، تو وہاں پہ وہ اپنا ماسٹرز کمپلیٹ کر رہے ہیں اور اس طریقے سے یہ ان کا ایکسیپٹنس آیا ہے کینیڈا سے، اینڈ رائٹ ناؤ ہی از اسٹڈنگ ان کینیڈا. پروونشل اٹیسٹیشن لیٹر بھی آپ سبمٹ کروائیں گے، اور آپ کو جو پروونشل اٹیسٹیشن لیٹر ہے وہ آپ کو آپ کا ایکیڈیمک انسٹیٹیوٹ کینیڈا سے ہی ایشو کرے گا. ٹھیک ہے، وہاں سے آپ کو پروونشل اٹیسٹیشن لیٹر ملے گا اور وہ لیٹر آف ایکسیپٹنس کے ساتھ آپ اپنی اپلیکیشن کے ساتھ اس کو ایڈ کریں گے. اب بات کر لیتے ہیں کہ لیٹ سپوز ہائپوتھیٹیکلی آپ کی اسٹڈیز کینیڈا میں کمپلیٹ ہو گئی ہیں، 1 سال کا کورس تھا یا 1.5 سال کا کورس تھا. اب آپ کے پاس کینیڈا میں کیا پاتھ وے ہے؟ تو اس میں یہ ہے کہ جیسے ہی آپ اسٹڈی کمپلیٹ کر لیتے ہیں، یو آر ایلیجیبل ٹو اپلائی فار این اوپن ورک پرمٹ. اوپن ورک پرمٹ اس کو کہتے ہیں جس میں آپ باؤنڈ نہیں ہیں، آپ کسی بھی امپلائر کے لیے کام کر سکتے ہیں. ایک ہوتا ہے امپلائر اسپیسیفک ورک پرمٹ اور ایک ہوتا ہے اوپن ورک پرمٹ. امپلائر اسپیسیفک ورک پرمٹ بیسکلی مینس
that you can only work with one employer. Open work permit کا مطلب یہ ہے آپ جابز اپلائی کر سکتے ہیں کسی بھی امپلائر کے ساتھ جو ہے آپ کام کر سکتے ہیں. 3 سال کا جو ہے آپ کو اوپن ورک پرمٹ ملے گا اور 3 سال کی ڈیوریشن میں آپ کینیڈا میں کام کر سکتے ہیں. لیٹ سپوز اگر آپ کو کینیڈا میں اپنی فیلڈ میں جاب مل جاتی ہے جس فیلڈ میں آپ نے اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کی ہیں تو پھر آپ کینیڈا سے ہی امیگریشن کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں. جو آپ کا ناک کوڈ ہے ٹیئر کیٹیگری ہے وہ 0 1 اور 2 ہونی چاہیے. تو آپ کے پاس کینیڈین کوالیفیکیشن بھی ہوگی آپ کے پاس کینیڈین ورک ایکسپیرینس بھی ہوگا. اینڈ لیٹ سپوز اگر اس وقت آپ کے پاس کینیڈین جاب آفر بھی ہوتی ہے تو کینیڈین ایکسپیرینس کلاس کے انڈر آپ کینیڈا سے ہی اپنی جو ہے پرماننٹ ریزیڈنسی اپلائی کر سکتے ہیں ایکسپریس انٹری کے ذریعے. تو اس طریقے سے بیسکلی کینیڈا کا اسٹڈی روٹ جو ہے اسٹارٹ تو اسٹڈی سے ہوتا ہے لیکن اینڈ میں یہ پرماننٹ ریزیڈنسی کی طرف جاتا ہے. آپ پرماننٹ ریزیڈنسی سیکیور کر سکتے ہیں ایز لانگ ایز آپ ساری ریکوائرمنٹس کو پورا کرتے ہیں اوور ٹائم. اس کے علاوہ اگر کوئی بھی آپ کا اسٹڈی پرمٹ کے حوالے سے کوشچن ہے کنسرن ہے آپ اس میں کامنٹس میں ڈال سکتے ہیں. I'm a regulated Canadian immigration consultant. I'm also a Canadian citizen and I'm licensed to represent my clients from all over the world with regards to Canadian immigration. تو اگر آپ کسی بھی حوالے سے کینیڈا کی انفارمیشن لینا چاہتے ہیں simply you have to book an appointment at the given link here. We'll have a detailed session of about 45 minutes. We'll do a complete assessment to see where you stand and we will give you our final opinion as to how you can move forward. Anyways, that's it for now. We'll come back with more updates. Thank you.